أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جیسے جیسے انسانوں کی آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس کی ضرورت کی چیزوں میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اس وقت سے لے کر کے اب تک ایک حصہ زمین کا اور 3 حصوں میں پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ اس وقت آبادی کم تھی، تب بھی اتنی ہی زمین تھی اور اتنا ہی پانی، اور آج آبادی ملینوں میں پہنچ گئی ہے۔ ہر ملک کے اندر آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر اتنی ہی زمین اور اتنا ہی پانی، وہ ایک حصہ زمین کا اور 3 حصے پانی کے۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمین کے ذریعے اور اسی پانی اور 7 سمندروں کے ذریعے، کہہ لیجئے دریاؤں کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کی تھوڑی سی آبادی کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے، جبکہ آج جیسا کہ میں نے کہا پورے عالم کی آبادی ملینوں میں پہنچ گئی، مگر اس کے باوجود بھی اسی ایک زمین کے ذریعے اور انہی 7 سمندروں کے ذریعے یا 3 حصے پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کی ضرورت کو پورا فرما رہا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب کہا جاتا ہے، جبکہ دنیا تو چیخ رہی ہے اور چلا رہی ہے اس بات پر کہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں تو تمام دنیا کے ملکوں کی یہ آواز تقریباً کہ بھائی ہمارے ملک کی آبادی میں بہت اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے پڑوس کا ملک جس کو ہم چائنا کہتے ہیں، وہاں تو حکومتی سطح سے اس بات پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ 2 سے زائد بچے پیدا کرنا اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ، یعنی کہ مکمل طور پر منع ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس لیے کہ اتنے زیادہ پاپولیشن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارا ملک یعنی کہ چائنا جیسا ملک بھی سکشم نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو رہنے کے لیے مکان نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ کی بہت کمی ہے۔ پھر اتنی بڑی آبادی کو لے کر کے ہم ان کی خوراک کا ٹھیک سے انتظام نہیں کر پاتے ہیں۔
یا ہم ان کو ضرورت کے مطابق پانی نہیں پہنچا پاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بے شمار بہانے بنا کر کے بڑھتی ہوئی آبادی کا رونا رو رہے ہیں، اور اپنے ملک کی پارلیمنٹ کے ذریعے نئے نئے قوانین اور نئے نئے قانون قاعدے لاگو کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ ملک بھی آپ دیکھیں، ہمارے ملک کی بھی عجیب و غریب اسکیم کہ اگر کوئی پورے طور پر تو پابندی نہیں لگا سکے، لیکن ایک عجیب و غریب قانون پاس کر دیا کہ اگر کوئی ایم ایل اے بننا چاہے یا کوئی ایم پی بننا چاہے یا وغیرہ وغیرہ کسی الیکشن کے اندر حصہ لینا چاہے تو جناب اس کے بچے اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہاں بھی وجہ تقریباً وہی ہے جو چائنا کے اندر ہے کہ ملک کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے، ہم اس بڑھتی ہوئی آبادی پر کنٹرول اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے جنہوں نے اندرا کا زمانہ دیکھا ہے کہ جب ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی اور ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا گیا تھا، اس موقع پر بھی جہاں تک میں نے پڑھا ہے، میں بات کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے شاید اس وقت دیکھا بھی ہوگا کہ لوگوں کو پکڑ کر کے ان کی نس بندی کر دی جاتی تھی۔ ایک تھوڑا سا بھی کوئی مجرم جیسا نظر آیا یا کہیں پر رات کو گھومتے پھرتے کوئی نظر آتا تھا تو پکڑ کر اس کو سیدھے اسپتال لے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے برتھ کنٹرول یعنی کہ انجیکشن اس کے اوپر لگا دیا جاتا تھا، یا اس زمانے کے اندر باقاعدہ آپریشن کے ذریعے اس کو اس کام کے لیے ناکارہ بنا دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی عجیب و غریب کوششیں ہوئی اور اس دور میں بھی ہو رہی ہے۔ یہی صورتحال آپ دیکھیں تو دوسرے ملکوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، اور سب کے پیچھے راز اور وجہ یہی بیان کی جا رہی ہے کہ ہم انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہیں۔ تو جناب آپ کہاں پہلے بھی تھے قادر؟ ہمارا یہ سیدھا سا سوال یہ ہے کہ تربیت کا پورا نظام اور پرورش کا پورا سسٹم تو پوری دنیا کی آبادی کو پیدا کرنے والے پروردگار نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ کسی انسان کو بھی حتیٰ کہ اس باپ کے ذمے بھی یہ بات نہیں ہے کہ تو اپنے بیٹوں کی رزق کا انتظام کر۔ ہاں، اس کو حرکت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اسے ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر ہرگز کسی جگہ بھی یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ تم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے رزق تلاش کرو۔ لہذا کسی حکومت کو بھی اس بات کا پابند نہیں بنایا جاتا ہے کہ جناب تم اپنے ملک کے پاپولیشن کی رزق کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ ہاں، ان کو حرکت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کچھ قانون اس طرح کے بناؤ، کچھ اسباب اس طرح کے اختیار کرو کہ ان اسباب کے اختیار کرنے کے بعد آپ اپنے ملک کی آبادی کی اہم ضرورتوں کو آسانی کے ساتھ پورا کر سکو، ورنہ حقیقت میں رزق کو پہنچانے کی ذمہ داری تو کس نے لے رکھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے، جو ہم سب کا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سب کا تربیت کرنے والا ہے اور ہم سب کا پرورش کرنے والا ہے اور ہم سب کا پالنے والا ہے، اور ایک عجیب و غریب سسٹم بنا کر کے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، اتنے ہی دریا ہیں جتنے اس زمانے میں، یعنی کہ اتنے ہی سمندر جتنے سمندر پہلے میں تھے، اور آج بھی اتنے ہی سمندر ہے، اور زمین کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے بنایا تھا، مگر اس کے باوجود بھی روزانہ انسانوں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگ اسی زمین کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر ایک کو سر چھپانے کے لیے کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا مکان ہی صحیح اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہی صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنی پرورش اور تربیت کے نظام کے ماتحت اسے عطا فرما دیتے ہیں. یہ بالکل 100% کی بات ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ پہلے انسانوں کی آبادی الگ تھلگ تھی کہ ایک مکان یہاں پر ہے تو ایک مکان وہاں پر ہے. جیسا کہ آج بھی دنیا کے کئی ملکوں کے اندر ابھی بھی یہ سسٹم پایا جا رہا ہے. کئی ملکوں کی ہم کیا بات کریں، ہم اپنے ہی ملک کی بات کریں اور اپنی سرحد سے لگ کر کے راجستھان کی جو سرحد ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے اور رہوام داخل ہو جاتے ہیں، تو راجستھان کے دیہاتوں کے اندر آج بھی رہنے سہنے کا جو سسٹم پایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک مکان یہاں پر ہے تو ایک مکان ایک فاصلے کے اوپر ہے، پھر دوسرا مکان، پھر تیسرا مکان اور پھر چوتھا مکان. خیر، لیکن جہاں زمینیں کم پڑ رہی ہے بظاہر ہمارے گمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان ربوبیت سے حضرت انسان کو ایسا دماغ عطا فرمایا اور اس کو ایسا آرکیٹیکٹ بنا دیا اور اس کو ایسا انجینئر بنا دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ کی بنیاد پر اور اس کی دی ہوئی کاریگری کی بنیاد کے اوپر وہی 10x10 کے پلاٹ کے اندر وہ اب تک تو 3 یا 4 افراد رہتے تھے، لیکن ایک فلک بوس بلڈنگ کو وہ کھڑا کر دیتا ہے اور اس میں چند افراد ہی نہیں بلکہ کئی خاندان اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر کہیں بھی زمین کے تنگ ہونے کا کوئی احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی اپنی شان تربیت کی بنیاد کے اوپر ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب تربیت کا نظام اور عجیب و غریب تربیت کا سسٹم انسان سوچے اور خوب غور و فکر کرے اور خوب آتم منتھن کرے اس سلسلے کے اندر اور خوب چنتن منن کرے ان چیزوں کے اوپر، تو میرا پروردگار اس کے سامنے ایک دم نمایاں طور پر اور ایک دم واضح طور پر کھل کر کے سامنے آ جائے گا کہ یقیناً دنیا کے انسان مل کر کے اور دنیا کی حکومتیں مل کر کے بھی ایسا تربیتی نظام بنانا چاہے تو ہرگز نہیں بنا سکتے ہیں. ایسا کام تو کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے. تو جیسے انسانی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اپنی شان ربوبیت سے اس آبادی کی ضرورتوں میں بھی اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. پہلے چند انسان تھے تو ان کے کھانے کے لیے چند جانور بھی کافی ہو جایا کرتے تھے، چند بکرے بھی ان کے لیے کافی ہو جایا کرتے تھے، لیکن انسانوں کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور آج آپ دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد کے اندر سلوٹر ہاؤس کھل چکے ہیں، یعنی کہ قتل خانے کھل چکے ہیں اور روزانہ کئی بکرے، کئی کٹرے، کئی پاڑے، کئی بھینسیں اور کئی گائے اور کئی بچھڑے اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر، بلکہ میں کہتا ہوں ملینوں کی تعداد کے اندر روزانہ برزیوں کا ذبح ہو رہا ہے اور انسانوں کی آبادی کی سپلائی کی جا رہی ہے، مگر کہیں سے بھی یہ آواز ہمیں سننے کو نہیں مل رہی ہے کہ اب بکروں کی تعداد میں کمی واقع ہو گئی اور اب مرغیوں کی تعداد کے اندر کمی واقع ہو گئی، اب جانوروں کی تعداد کے اندر کمی واقع ہو گئی. جن جانوروں کی ضرورت کم سے کم ہے، انسانی آبادی زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام کہ ان جانوروں کو جن کی ضرورت کم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعداد کے اعتبار سے ان جانوروں کو کم رکھا ہے. آپ دیکھیں تو کتے، بلی اور ان جیسے جانوروں کی انسانی آبادی کو ضرورت کم پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش بھی بہت ہی کم رکھی ہے، ان کے پرسنٹیج بھی بہت کم رکھے ہیں. لیکن انسانی ضرورتوں میں بکروں کی ضرورت ہے، گایوں اور بھینسوں کی ضرورت ہے. میرا پروردگار کتنا عظیم رب ہے اور وہ کیسی عجیب و غریب پرورش کا نظام چلا رہا ہے کہ حضرت انسان کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کی تعداد میں بھی وہ اضافہ کر رہا ہے. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ مرغیوں کو اپنے گھروں پر پالتے تھے اور اس کے انڈوں کے ذریعے اور اس کے گوشت کے ذریعے اپنا گزران چلا لیتے تھے، لیکن آبادی بڑھ گئی تو اب باقاعدہ فارم ہاؤس وجود میں آ گئے، اب باقاعدہ پولٹری فارم وجود میں آ گئے اور بے شمار مرغیاں تیار کی جاتی ہے اور بے شمار انڈے تیار کیے جاتے ہیں.
یہ کون ہے جس نے ایسا دماغ عطا فرمایا؟ یہ وہی تو پروردگار ہے جس کے ہم بار بار گن گا رہے ہیں، اور اسی کا یہ تربیتی نظام ہے۔ ورنہ مجھے بناؤ، آپ ایک آرٹیفیشل انڈا تیار کرو اور اپنے پیٹ کے اندر اس کو ڈالو، اور ڈال کر کے اپنی خوراک اور اپنی بھوک کو مٹانے کی کوشش کرو۔ کسی بھی صورت کے اندر اس انڈے کے ذریعے میں اور آپ مل کر کے بھی اس بھوک کو مٹانا چاہے تو ہرگز مٹا نہیں سکتے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کی تربیت ہے کہ اتنے سارے انڈوں کو اس نے پیدا فرما دیا۔ پہلے زمانے کے اندر آبادی کم تھی، آپ کسان پیشہ لوگ ہیں، یہ بات بہت جلد آپ حضرات کے دماغ کے اندر اتر جائے گی۔ آپ ذرا سوچئے، آج سے 20، 25، 30 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں، ہم اپنے کھیت کے اندر ایک بیج بوتے تھے اور اس بیج کا ایک پودا نکلتا تھا، تو اس پودے کے اوپر 2-4 بالیاں اگ نکل آتی تھی، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر دوندا کہتے ہیں۔ 1-2 بالی نکل آتی تھی یا چند بالیاں نکل آتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جدید ٹیکنالوجی سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنس کو عجیب و غریب ترقی عطا فرمائی۔ قسم کا انہوں نے کھاد اور فرٹیلائز کیا، یعنی کہ کھاد کو تیار کیا، اور وہی کھاد آج اسی ایک بیج والے پودے کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اسی بیج والے پودے کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اب بجائے 2-4 بالیوں کے ایک ہی پودے کے اوپر 10-10 اور 15-15 بالیاں تیار ہو رہی ہیں۔ اس ایک پودے سے کل 1 کلو گویا کے چاول نکلتے تھے یا گیہوں نکلتے تھے، تو آج جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی بنیاد کے اوپر اسی ایک پودے سے 5-5 اور 7-7 اور 8-8 کلو گیہوں یا چاول انسان تیار کر رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ چیزیں یہ اللہ ہی تو کر رہا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ انسانوں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لہذا ان کے کھانے کا نظام بھی تو بنانا ہے، لہذا پودا وہی ہے جو پہلے تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیداوار کے اندر ایک دم سے اضافہ فرما دیا، اور اس طرح سے وہ انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ آپ کسان پیشہ لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں پہلے ہماری آبادیاں اتنی نہیں تھی، اور ہمارے یہ جو بہت سارے مکانات اور بہت ساری کالونیاں نظر آ رہی ہے، جو آج سے 20، 25، 30 سال پہلے ہم دیکھیں تو وہ ہمارے کھیتوں کے اندر تبدیل تھی، یعنی وہ کھیت ہمارے نظر آ رہے تھے، وہاں ہمارے باپ داداؤں نے کھیتیاں کی ہے، وہاں قسم کے کپاس اگائے ہیں، وہاں اڑر اور تور کو اگایا ہے، اور وہاں کہہ لیجئے کہ چاول اور گیہوں کو اگایا ہے، مگر آج ان جگہوں کے اوپر کالونیاں بن چکی ہے، مکانات بن چکے ہیں، تو آبادی میں اضافہ ہوا، اور لینڈ جو ایگریکلچر لینڈ جس کو کہا جاتا ہے، کھیتی لائق زمین جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر تو کمی واقع ہو گئی۔ لہذا عقل اور لوجک تو یہ کہتا ہے کہ جب کھیتی کی زمین کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے تو پھر اس کی پیداوار کے اندر بھی کمی واقع ہونی چاہیے، اور پیداوار میں کمی واقع ہو تو پھر آبادی بڑھ جانے کی بنیاد کے اوپر انسانوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی تنگی واقع ہونی چاہیے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، یہی کم زمین کے اندر زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر کے یا کم سے کم پودے لگا کر کے زیادہ سے زیادہ پیداوار انسان حاصل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ضرور بھی ضرور کر رہا ہے۔ یہ کس کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے؟ یہ اسی رب العالمین کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے، جس کی میں نے کل تعریف آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور اس کی ایک پریبھاشا بیان کی تھی کہ رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ہر مخلوق کی ہر عمر میں ہر ضرورت کو محبت کے ساتھ پوری کرے، ہر مخلوق کی ہر عمر میں ہر ضرورت کو محبت کے ساتھ پیدا کرے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر کھانے پینے کے اسباب کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے تو ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ باپ بھی جو ہے اپنے بیٹوں کے اوپر غصہ جھاڑنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس کھلانے پلانے کے لیے آج پیسے موجود نہیں ہیں، یا پیسے تو ہے لیکن بہت کم موجود ہے، اور اس طرح اپنی حقیقی اولاد کے ساتھ بھی وہ محبت کا اظہار نہیں کر پاتا ہے۔ ابھی عید کا دن آ رہا ہے اور عید کے لیے گھر کی
بیٹیاں، گھر کی بہویں اور اپنی بیویاں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے دادا کے سامنے، اپنے باپوں کے سامنے، اپنے شوہروں کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھیں گے، اینڈ اس موقع کے اوپر باپ کہے گا کہ میرے پاس اتنے پیسے تو موجود نہیں ہیں۔ اگر ضرورت سے کچھ زائد مطالبہ کر دیا تو پھر لڑائی اور جھگڑوں میں یہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اتنی ساری آبادی بڑھنے کے باوجود بھی میرا پروردگار کتنے پیار اور کتنی محبت کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت کو مکمل طور پر پوری کر رہا ہے۔ کیوں دل نہ چاہے ایسے پروردگار کی بارگاہ میں الحمدللہ رب العالمین کہنے کا؟ کیوں بے ساختہ ہماری زبانوں کے اوپر یہ کلمہ جاری نہ ہو جائے کہ اے میرے پروردگار، آج تک تو نے ہمارے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، آج تک تو نے جب بھی ہم نے اپنی ضرورت کو تیرے دربار کے اندر پیش کیا ہے، تو نے بڑھ چڑھ کر کے ہماری ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ کل ہم دو تھے تب بھی تو نے ہماری ضرورتوں کو پورا کیا، اب 2 اور 2 ملا کر ہم کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، اور 4 سے بڑھ کر کے 8 ہو جاتے ہیں۔ مگر وہی پروردگار دھیرے 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 ہماری تنخواہوں کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، ہماری کھیتیوں کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، ہماری پیداوار کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اگر تنخواہوں میں اضافہ نہیں بھی ہوا تو میرا پروردگار ہماری ضرورتوں کو اس قدر کم کر دیتا ہے کہ وہ معمولی چیزیں بھی ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ کافی ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، رب تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی رزق کا دامن کبھی بھی ہم سے تنگ کیا؟ ہرگز نہیں کیا۔ ہاں ایسا ضرور ہوا ہے کہ ہمارے گناہ کی نحوست کی بنیاد کے اوپر کبھی ہم رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہو گئے ہوں تو یہ رب کا قصور نہیں ہے، یہ تو ہمارا قصور ہے۔ زکوٰۃ نہیں نکالی ہم نے اپنی کھیتوں میں سے آنے والی آمدنی کی بھی، اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، صحیح طور پر زکوٰۃ نہ نکالنے کی بنیاد کے اوپر ممکن ہے کہ کسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ برسنے والے آسمانوں کے اوپر پابندی لگا دے کہ خبردار فلانی بستی کے اوپر ایک قطرہ بھی پانی کو برسایا تو برسنے والے بادل بھی وہاں سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اس میں رب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر قصور ہے تو یہ حضرت انسان تیرا قصور ہے کہ میرے پروردگار نے چھپڑ پھاڑ کر کے تجھے دیا تھا، میرے پروردگار نے جھولیاں بھر کر کے تجھے دیا تھا، لیکن تو اتنا کنجوس واقع ہوا، تو اتنا بخیل واقع ہوا، اور مال کی محبت کے اندر تو اتنا رچ پچ گیا تھا، اور تو مال کا ایسا پجاری بن گیا تھا کہ 2.5% کا حصہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے کہنے کی بنیاد پر اسی کی فقیر محتاج ضرورت مند مخلوق کے لیے تو نے نہیں نکالا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسی خزانے کے مالک نے آج برسنے والے بادلوں کے اوپر پابندی لگا دی، اور ایک قطرے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں۔ اس میں رب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس میں اگر قصور ہے تو کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ذاتی قصور ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے پروردگار، اس کو کہا جاتا ہے رب۔ وہ کسی مخلوق کو کبھی فراموش نہیں کرتا ہے، کسی مخلوق کو وہ فراموش نہیں کرتا ہے۔ کوئی بتاوے تو صحیح کہ فلانی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھول گیا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس کو بھول گیا۔ ہاں وہ حرکت کرنا بھول گیا انسان، اس بنیاد پر اس کو رزق نہیں ملا۔ اس کو کہا گیا تھا کہ تو سبب اختیار کر، سبب اختیار کرنا یہ تیرا کام ہے، اور اس سبب کو اختیار کرنے کے بعد اس کے اوپر نوازنا یہ میرا کام ہے۔ میں نوازنا چاہتا تھا مگر ایک شرط میں نے لگائی تھی، وہ شرط یہ تھی کہ تو حرکت تو کر، تو اسباب تو اختیار کر۔ تو گھر بیٹھے ہوا ہے اور گھر کی چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور رب کی شکایتیں کر رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا دیا ہے۔ اے حضرت انسان، تو بڑا ناقدرہ اور ناشکرہ واقع ہوا ہے، تو ظلوم واقع ہوا ہے، تو واقع ہوا ہے، تو جاہل، تو نادان ہے، تو ظالم، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا واقع ہوا ہے، تو انتہائی ناشکرہ واقع ہوا ہے۔ تیرے کام تھا ایک حرکت کرنا اور کسی سبب کو اختیار کرنا، پھر دیکھ تو حرکت کرے اور تو سبب کو اختیار کرے اور صحیح سبب کو اختیار کرے، صحیح راستہ اختیار کرے، اور اس کے باوجود بھی میں اپنے خزانے میں سے تجھے نہ دوں تو پھر میں رب کس کام کا؟ اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کو کسی بھی صورت کے اندر فراموش نہیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا۔ قرآن مقدس کے اندر یہ واقعہ منقول ہے، مذکور ہے۔ حضرت سلیمان لشکر لے کر کے جا رہے ہیں، چیونٹیاں وہاں زمین کے اوپر اپنے رزق کی تلاش کے اندر نکلی ہوئی تھی۔ اتنے میں چیونٹیوں نے دیکھا
کہ یہاں پر حضرت سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ان کی سردار جو تھی اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، اے چیونٹیوں یہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل ڈالے اور ان کو احساس تک نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست حکومت عطا فرمائی تھی۔ چیونٹیوں پر ان کی حکومت تھی، انسانوں پر ان کی حکومت تھی، جناتوں کے اوپر ان کی حکومت تھی، چرند پر ان کی حکومت تھی، پرندوں کے اوپر ان کی حکومت تھی، ہر قسم کے جانوروں کے اوپر ان کی حکومت تھی، یہاں تک کہ ہواؤں کے اوپر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے، یہاں تک کہ جنگلات میں بھی حضرت سلیمان کی حکومت، جنگل کے جانور اور درندوں کے اوپر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اس شان اور اس شوکت اور اس دبدبے کے ساتھ سلیمان جا رہے تھے تو چیونٹیوں کو یہ خیال آیا کہ یہ تو گزر جائیں گے اور ان کو پتہ تک نہیں چلے گا، ہم ان کے پاؤں کے نیچے رون دی جائے گی، لہذا اس نے اعلان کر دیا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، اپنے اپنے گھروں کے اندر، اپنے اپنے بیلوں کے اندر چلی جاؤ، ورنہ یہ سلیمان اور ان کا لشکر جا رہا ہے، کہیں بے خبری کے اندر ہمیں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی آواز پہنچ گئی، چونکہ میں نے کہا اس پر حکومت چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آواز کو سن لیا، چنانچہ اس کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ مجھے یہ بتا کہ تیرا رزق کتنا ہے، تجھے کھانے پینے کے لیے کتنی ضرورت پڑتی ہے۔ اس چیونٹی نے کہا کہ اگر مجھے چند قطرے پانی کے مل جائے اور چند دانے کھانے کو مل جائے تو میرے لیے یہ کافی ہے۔ کیا کہا اس نے کہ اگر مجھے چند قطرے پانی کے مل جائے اور چند دانے کھانے کی مل جائے تو میرے لیے اتنا رزق کافی ہے، مزید کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ امتحان لینے کی تیاری کر لی حضرت سلیمان علیہ السلام کہ لاؤ میں ذرا اس کا امتحان لوں، یہ جو بات کہہ رہی ہے اپنی جگہ پر کہاں تک درست ہے، چند قطرے پانی اور چند دانے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ کے اوپر چند قطرے پانی کے اور چند دانے اناج اور غلے کے رکھ دیے اور 1 سال تک کے لیے اس چیونٹی کو وہاں پر بند کر دیا، 1 سال تک کے لیے۔ چنانچہ 1 سال کے بعد دروازہ کھولا گیا اور دیکھا تو چیونٹی صحیح سالم گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے اندر مشغول تھی، وہ چند پانی کے قطرے اور وہ جو چند دانے عطا فرمائے تھے وہ دیے تھے، وہ ان میں سے بھی اس چیونٹی نے ابھی تھوڑا سا پانی اور تھوڑے سے دانے باقی رکھے تھے۔ بتاؤ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تربیت کا نظام نہیں تو اور کیا چیز ہے۔ اچھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کر کے چیونٹی سے کہا کہ اچھا اتنا تو میں بھی تجھے دے سکتا ہوں، مانگ تجھے کیا چاہیے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے کہا، کیونکہ امتحان ہو گیا تھا اور امتحان میں اول نمبر پر کامیاب ہوئی تھی۔ امتحان میں جب کامیابی ملتی ہے تو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی سوچا کہ لاؤ میں بھی اس کو انعام دوں، لیکن انعام میں نہیں دینا چاہتا ہوں، تیری مانگ کے مطابق میں دینا چاہتا ہوں، تیری چاہت کے مطابق میں دینا چاہتا ہوں، تو مانگ تجھے کیا چاہیے انعام کے طور پر۔ چیونٹی نے سیانے بنتے ہوئے کہا بہت ہی باادب لہجے میں کہ سلیمان زدنی رزقا و عمرہ، کیا کہا؟ زدنی رزقا و عمرہ، اے سلیمان بہت زیادہ تو نہیں مانگتی ہوں، میرا رزق بڑھا دے اور میری عمر بڑھا دو، بس۔ کیا کہا؟ میرا رزق بڑھا دو اور میری عمر بڑھا دو سلیمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سبحان اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ ہی رب ہو سکتا، اللہ ہی رب ہے اور اللہ ہی رزق کو بڑھا سکتا ہے اور اللہ ہی رزق بڑھاتا ہے، اللہ ہی عمر کو بڑھاتا ہے۔ میرے اندر نہ رزق بڑھانے کی صلاحیت ہے اور طاقت ہے اور نہ میرے اندر عمر بڑھانے کی صلاحیت ہے۔ میں تیری اس فرمائش کو کسی بھی صورت کے اندر پورا نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک،
اتنی بڑی حکومت کا مالک اور اتنے عالموں کے اوپر ان کو حکومت ہے، مگر انہوں نے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ چونٹی تیرے لیے میں رزق کے بڑھاوے کا اور تیری عمر کا انتظام کرنے کے اوپر ہرگز قادر نہیں ہوں۔ کیوں پھر ایسے رب کے لیے ہم یہ نہ کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے پیر حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دعوت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے اور وہ چونکہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، لہذا وہ دوست اپنی فیملی کے ساتھ تقریباً انہوں نے جس جگہ کا نام لکھا ہے وہ سورت شہر کا نام لکھا ہے کہ میرے ایک دوست تھے، وہ دوست اپنی فیملی کے ساتھ سورت شہر کے اندر گھومنے پھرنے کے لیے گئے۔ تفریح کا ان کا سفر تھا اور وہ شاید افریقی ممالک سے گئے ہوں یا پھر یورپی ممالک سے گئے ہوں، اس کی کوئی وضاحت نہیں۔ انہوں نے اپنا دوست کا اور اکثر و بیشتر حضرت کہاں رہتے ہیں، زامبیا کے اندر چلے جاتے ہیں، تو ممکن ہے وہ فیملی کہاں رہتی تھی، زامبیا کی تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ فیملی سورت گئی۔ وہ فیملی سورت سے آنے کے بعد اپنا ایک عجیب و غریب واقعہ سنا رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے ہم کو سنایا کہ ہم جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے گئے تو پہاڑوں کے سلسلے کے اوپر پہنچے۔ پہاڑ کی بلندی کے اوپر پہنچنے کے بعد ہم کو ایک پتھر ملا، ایک پتھر جو بڑا چمکدار اور قیمتی ہیرا نما پتھر تھا۔ ہمارے بچوں نے کہا کہ ابو اس پتھر کو لے لیا جائے، بڑا خوبصورت سا نظر آتا ہے اور بڑا ہی اچھا لگتا ہے، ہم اپنے گھر کے ڈیکوریشن کے لیے اور اپنے گھر کی خوبصورتی اور زینت کے لیے اس پتھر کو لے لیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ ان کے والد محترم نے اپنے بچوں کا مان رکھتے ہوئے اس پتھر کو لے لیا، لے کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے اور جانے کے بعد ہم نے اس پتھر کو اپنے گھر کے شوکیس کے اندر رکھ دیا تاکہ گھر ذرا اچھا بھی لگے، خوبصورت بھی لگے، اس لیے کہ ایسی چیزوں کو شوکیس میں رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کو رکھ دیا۔ ایک دن سال 2 سال کے بعد میرے دماغ کے اندر خیال آیا تو میں نے اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور الٹ پلٹ کرنے لگا، اس پتھر کو ادھر ادھر گھمانے اور پھرانے لگا۔ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تیری کتنی عجیب قدرت ہے، تیری کتنی عجیب قدرت ہے اور تو نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ ایک پہاڑ کے ٹیلے کے اوپر یہ پڑی ہوئی چیز تھی اور وہاں سے ہم کو مل گئی، لیکن تو نے اس کو کتنا جمیل بنایا ہے، تو نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کو کتنا بیوٹیفل بنایا ہے۔ دنیا بھر کی پریٹیز اور دنیا بھر کا بیوٹیفل فنا اگر ہے تو اس پتھر کے اندر ہم کو نظر آ رہا ہے۔ وہ آدمی اس پتھر کو ادھر ادھر الٹ پلٹ کر رہا تھا، اتفاق سے وہ پتھر ہاتھ سے گر گیا اور گرنا ہی تھا کہ وہ پتھر ٹوٹ گیا اور ٹوٹا تو کیا دیکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 1.5 سال کے عرصے کے بعد وہ پتھر میرے ہاتھ سے گرا تھا اور گر کر کے ٹوٹا تھا، لیکن ٹوٹے ہوئے پتھر کے اندر سے ایک سوراخ نظر آیا اور اس سوراخ کے اندر ایک کیڑا نظر آیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، وہاں کوئی چیز تھی؟ وہاں تو ایک پتھر تھا، اس کو تو ایک شوکیس کے اندر رکھ دیا گیا تھا، ایک کہہ لیجئے کہ شوکیس اور کہ وہاں پر ہوا تک بھی گویا کہ نہیں پہنچ پا رہی تھی، چاہے جائے کہ وہاں پر پانی پہنچ رہا ہو، چاہے جائے کہ وہاں پر کوئی گھاس کا تنکا پہنچ رہا ہو، کوئی چیز وہاں پر نہیں پہنچ رہی تھی، وہ تو ایک پتھر ہی پتھر نظر آ رہا تھا۔ لیکن جیسا کہ کل میں نے کہا تھا، سبحان میرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے اس پتھر کے اندر بھی دیکھ رہی ہے، وَيَسْمَعُ کلامی، پاک ہے وہ ذات جو میری گفتگو کو سن رہی ہے، وَيَعْرِفُ مکانی، پاک ہے وہ ذات جو میری جگہ کو بھی دیکھ رہی ہے، وَيَرْزُقُنِي، پاک ہے وہ ذات جو اس جگہ پر بھی میرے رزق کا انتظام کر رہی ہے، وَلَا يَنْسَانِي، اور ایسا پرورش کرنے والا اور ایسی تربیت کرنے والا کہ وہ کسی بھی موڑ کے اوپر بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ آپ عجیب و غریب سسٹم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کی آبادی جب بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جوں بڑھتی چلی جا رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اپنی شان تربیت سے اس آبادی کی ضرورتوں کو بھی بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ کسی وقت بھی آبادیوں کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کے اندر کوئی کمی واقع ہوئی ہو اور بحران واقع ہوا ہو اور اس بحران کا سبب باری تبارک و تعالیٰ ہو، ایسا کبھی بھی سننے میں نہیں آیا۔ ہاں، اس کی کمی کا سبب اگر کوئی ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ حضرت انسان ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب انسان نے لکھنا پڑھنا سیکھا اور لکھنا پڑھنا اس نے شروع کیا تو اس کی ضرورتیں لکھنے کی بھی تھی اور اس کی ضرورتیں پڑھنے کی بھی تھی۔ چنانچہ اس کو جب لکھنے کی نوبت آتی تھی تو وہ درخت کے پتھروں کے اوپر درخت کے پتوں کے اوپر لکھتا تھا، پہاڑوں سے پتھریں تلاش کر کے لاتا تھا اور اس کے اوپر وہ لکھتا تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ کے اندر یہ بات نوٹ کی ہوئی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کو ہڈیوں کے اوپر بھی لکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ چمڑوں کے اوپر بھی لکھتا تھا۔ ارے یہ دور تو آپ دیکھیں تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے نسخے لکھے ہیں، وہ بھی انہوں نے پتوں کے اوپر بھی لکھے ہیں، پتھروں کے اوپر بھی لکھے ہیں اور چمڑوں کے اوپر بھی لکھے ہیں۔ تو جیسی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا نظام بنایا۔ اب انسان اور زیادہ ترقی کرتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دماغ عطا فرمایا اور اس دماغ کو اس نے اپنی سائنس کے اندر لگایا، اپنے وگیان کے اندر لگایا۔ نتیجتاً اسی انسان نے اسی سوکھے درخت سے اور درخت کے پتوں سے اور اسی درخت کی ڈالیوں سے اس کو کاٹ کر کے، اس کو چوڑا کر کے، اس کو ریفائن کرنے کے بعد اور اس میں دوسرا مسالہ ڈالنے کے بعد پٹھے بنائے اور پٹھے کے بعد اس نے قسم کے کاغذات بنائے اور کاغذات بنانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج حضرت انسان انہی چیزوں کو جو اس کی ضرورت کی تھی ایک دم آسانی کے ساتھ پورا کر رہا ہے۔ چنانچہ آج ہمیں بہترین قسم کے ایک دم ملائم، ایک دم نرم اور ایک دم خوبصورت اور ایک دم وزن کے ہلکے کاغذات کے اندر قرآن لکھا ہوا مل رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے کہ اسی ایک چھوٹے سے ہاتھ کے اندر جو ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے، جو ابھی 12 یا 13 سال کا بچہ ہے لیکن اپنے گھر سے دفتر لے کر کے نکلتا ہے، جسدان میں قرآن لپیٹ کر کے نکل رہا ہے اور انہی چھوٹے چھوٹے کاغذوں کے اوپر جو ہلکے ہلکے نظر آ رہے ہیں قرآن لے کر کے جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے اور اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ ورنہ یہ ہڈیوں کو اٹھا کر کے کہاں لے جاتا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ پتھر اٹھا کر کے کہاں لے جاتا؟ یہ درخت کے پتوں کی کس قدر حفاظت کرتا کہ اس کا قرآن محفوظ ہوتا اور وہ اپنے قرآن کو یاد کرتا۔ یہ میرے پروردگار کی شان ربوبیت ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان پرورش ہے کہ اس نے تربیت اور پرورش کا ایک عجیب اور ایک انوکھا نظام اور سسٹم بنایا ہے۔ آپ ایک ایک ضرورت کے اوپر غور کریں، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اب تک حسابات ہم اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور بہت سارے بکس اور بہت سارے چوپڑے تیار کر کے تھک گئے، لیکن جیسے ترقی کرتا گیا انسان اور لکھنے کی ضرورتیں بڑھتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے ایک ایسا دماغ عطا فرمایا کہ اب وہ ٹائپ رائٹر بن گیا ہے، وہ کمپیوٹرائز کاپیاں تیار کر رہا ہے اور اس کے لیے اب اس کو کاغذ کی بھی ضرورت نہیں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فلوپی کا زمانہ آیا، فلوپی کے زمانے کے بعد پھر سی ڈیز کا زمانہ آیا اور سی ڈی کے زمانے کے بعد اب پین ڈرائیو کا زمانہ آ چکا ہے اور اب پین ڈرائیو کے زمانے کے بعد آپ دیکھیں تو ایک معمولی سی چیپ کا زمانہ آ گیا ہے کہ جس کو ہاتھ میں رکھنے کے بعد اگر گرد و غبار کے اندر چھوڑ دیا جائے اور انسان اگر اس کو تلاش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے تمام قسم کے ڈیٹا، بایو ڈیٹا اور اپنی تمام قسم کی چیزوں کو اس حضرت انسان نے اسی ایک چھوٹی سی چیپ کے اندر لا کر کے سمو دیا ہے اور ہزاروں ہزار سال تک وہ اس میں محفوظ رکھ سکتا ہے اور اس کو کوئی چیز بگاڑ تک نہیں سکتی ہے اور جہاں چاہے وہ لے کر کے گھوم سکتا ہے۔ آج مجھے اگر 50 کتابیں لے کر کے جانا ہے تو مجھے رکشا کرنی پڑتی تھی،
مجھے اس کے لیے کہہ لیجئے کہ ٹرانسپورٹ کا نظام بنانا پڑتا ہے، لیکن آج اسی ایک چھوٹے سے انسان کے بنائے ہوئے موبائل کے اندر ہزار نہیں لاکھوں کتابیں لے کر کے انسان گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ یہ کون سے نظام کے ماتحت ہوا؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے اسی تربیتی نظام کے ماتحت ہوا ہے، یہ اسی رب تبارک و تعالیٰ کے پرورش کے نظام کے ماتحت، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ انا رب العالمین، میں کون ہوں؟ میں تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، میں ایک ایک جہان کا پروردگار ہوں۔ اس لیے ہم بار بار رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اس جملے کا استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کہیں گے کہ رب کے اوپر اتنی تفصیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد کے بعد کسی صفت کا استعمال نہیں کیا، جبکہ اکثر و بیشتر جس صفت کا استعمال ہو رہا ہے وہ صفت رحمت کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن سب سے پہلے نمبر پر وہ جس صفت کا استعمال کر رہا ہے وہ کون سی صفت ہے؟ رب ہونے کی صفت کا استعمال کر رہا ہے۔ آؤ میں ایک نقطے کی بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ اس بنیاد پر کہ میں اور آپ جب اس دنیا کے اندر ابھی نہیں آئے تھے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا تھا، ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا گویا کہ تیار کیا ہوگا، بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات ہم عالم ارواح کے اندر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف میری اور آپ کی روح کو پیدا کیا تھا۔ اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان سے ایک عہد لیا تھا، حضرت انسان سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ، اس وعدے کو ہماری قرآن کی زبان کے اندر، اس وعدے کو ہماری حدیث کی زبان کے اندر، اس وعدے کو ہماری اسلام کی زبان کے اندر عہد الستو کہتے ہیں۔ کون سا وعدہ کہتے ہیں اس کو؟ عہد الستو کہتے ہیں۔ این اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا الستو بربکم، کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا تربیت کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری پرورش کرنے والا نہیں ہوں؟ حضرت انسان نے ایک زبان ہو کر کے یہ بات کہی تھی، ہم میں سے ہر ایک نے یہ بات کہی تھی، بلا کیوں نہیں، تو ہمارا ضرور بھی ضرور کیا ہے، بولو رب ہے۔ یہ انسان دنیا کے جھمیلوں میں لگنے کی بنیاد کے اوپر اور دنیا کی مال و دولت اور اس کی ریل پیل کے اندر لگنے کی بنیاد کے اوپر، اپنی اولاد میں لگنے کی بنیاد کے اوپر اور اپنے ہی کاموں میں لگنے کی بنیاد کے اوپر عالم ارواح میں کیا ہوا وعدہ ہو سکتا ہے کہ بھول گیا، ہو سکتا ہے کہ بھول گیا۔ قرآن کی پہلی ہی سطر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کی طرف گویا کہ اشارہ کر دیا، اور وہ وعدہ حضرت انسان کو یاد دلا دیا اور کہہ دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس رب کے ساتھ عالم ارواح کے اندر، روحوں کے جہان کے اندر اور روحوں کے عالم کے اندر ایک وعدہ ہم کر کے آئے ہیں۔ فوراً ہم کو وہ وعدہ یاد آتا ہے کہ وہ ہمارا تربیت کرنے والا ہے، وہ ہمارا پرورش کرنے والا ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ لہذا اسی خالق کی عبادت کی جائے گی، اسی پرورش کرنے والے کو ہی معبود بنایا جائے گا۔ جبین نیاز جھکے گی تو اسی ایک در پر جھکے گی، کسی اور در کے اوپر یہ جبین کسی بھی صورت کے اندر جھک نہیں سکتی ہے، چاہے میرا لوجک کچھ بھی کہے، مگر اس کے باوجود بھی میرے رب کا یہ اعلان ہے کہ یہ جبین اور یہ پیشانی ایک ہی پروردگار کے سامنے اس وقت بھی جھکی تھی جب عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا، تو عالم دنیا کے اندر بھی اس کے سامنے ہی جھکے گی اور کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے اور اس وعدے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد
وتفك بها الكرب. اللهم صل على محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا 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 إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها. اللهم إنا نعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. اللهم ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم دمر ديارهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في
فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا معز أعزنا يا معز أعز الإسلام والمسلمين يا مذل أذل الشرك والمشركين يا مذل أذل الشرك والمشركين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا بالآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے ربا ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے اے اللہ بہت بڑے پاپی بن چکے ہیں اے اللہ بہت بڑے گنہگار بن چکے ہیں اے اللہ بہت بڑے مجرم بن چکے ہیں اے ربا معاف فرما دیجئے اے ربا معاف کر دیجئے اے اللہ معافی کا قلم پھیر دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں اے اللہ ہم بہت ضعیف ہیں اے اللہ ہم ارادے کے بھی بہت کمزور ہے اے اللہ ہم جسم کے بھی بہت کمزور ہے اے اللہ ہم اعمال کے اعتبار سے بھی بہت کمزور ہے اللہ روزانہ تجھ سے اے اللہ تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں ربا لیکن ٹوٹ جاتی ہے اللہ اے اللہ یہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے اے اللہ ٹوٹ جاتی ہے اللہ نفس اور شیطان اے اللہ ہم پر قابو اور جمائے ہوئے ہیں اے اللہ ہم پر مسلط ہے اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے پوری حفاظت فرما اے اللہ پوری حفاظت فرما یہ تیرا ناسواں اور کمزور بندہ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں اللہ اے اللہ تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں ربا ہماری بھیک اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگ کر کے اے ربا اپنے آپ کو بھکاری بنا کر کے پیش کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے کاسے گدائی کے اندر اے اللہ ہمارے بھیک کے پیالے کے اندر تیری رحمت کی بارش برسا کر تیری مغفرت کی بارش برسا کر ربا ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما آج تک تو نے ہمیں محروم نہیں کیا ہے اللہ آج تک جب بھی تجھ سے مانگا تو نے عطا فرمایا اے اللہ جو بھی تجھ سے مانگا تو نے عطا فرمایا اے اللہ آج اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں ربا ہمیں معاف فرما دیجئے ہمیں معاف فرما دیجئے ہمارے لیے بخشش کے اے اللہ پروانے لکھ دیجئے اے اللہ ہمارے رجسٹرڈ اے اللہ ہمیں رجسٹرڈ بخشش والے بنا دیجئے اے اللہ اے اللہ اے اللہ گناہوں کا اے اللہ گناہوں کی نفرت دل میں جمع کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ طاعت کا شوق پیدا فرما دے نیکیوں کا ذوق پیدا فرما دے نیکیوں کا کرنا آسان فرما دے اے اللہ نیکیوں کا ذوق اور شوق پیدا فرما کر دوامی طور پر اے اللہ تیرے قرآن پر عمل کرنا آسان کر دے اے اللہ تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنا آسان کر دے اے اللہ نبی کی سیرت و صورت اپنانا آسان کر دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے حق میں مطیع و فرما بردار بنا کر تیرے حق میں بھی مطیع و فرما بردار بنا دے اے اللہ آج ہم میں کا ہر ایک چاہے اولاد چھوٹی ہو یا بڑی ہو اے اللہ فکر مند نظر آ رہا ہے اے اللہ ہر ایک فکر مند نظر آ رہا ہے اے اللہ تو ان کی دنیاوی اعتبار سے بھی تربیت فرما دے اے اللہ آخرت کے اعتبار سے بھی تو ان کی تربیت فرما دے جسمانی تربیت بھی فرما دے روحانی تربیت بھی فرما دے ظاہری تربیت بھی فرما دے باطنی تربیت بھی فرما دے اے اللہ حاضرین مجلس کی جو نیک تمنائیں ہیں پوری فرما دے اے اللہ نیک صورت نیک سیرت اولاد مقدر فرما دے اے اللہ نیک صورت نیک سیرت اولاد مقدر فرما دے اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد بنا دے اے اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ شوہروں کو اپنی بیویوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرما دے جھگڑوں کے اسباب کو ختم فرما دے پیار محبت کا جیون نصیب فرما دے اے اللہ پیار محبت والی زندگی نصیب فرما دے اے اللہ زندگی کی مٹھاس نصیب فرما دے حلاوت اور چاشنی نصیب فرما دے اے اللہ
اللہ اسی اسباب سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ جو ہمارے جگروں اے اللہ ہمارے گھروں میں جگروں کے اسباب بنے ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے جگروں کے ذریعے ہیں اللہ ان سب چیزوں کو ختم فرما کر ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ تیرا تقوی نصیب فرما، اس کے لیے تو نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ تیرا خوف نصیب فرما، تیرا ڈر نصیب فرما۔ روزے کے جو مقصد ہے اللہ جس مقصد کے لیے تو نے روزہ ہم پر فرض فرمایا ہے وہ تمام مقصد ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس میں کامیابی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ادا کی جانے والی زکوٰۃ کو قبول فرما لے۔ خیر خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ خیر خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری زکوٰۃوں کو قبول فرما، ہماری تسبیحات کو قبول فرما، ہماری نفلوں کو قبول فرما، ہمارے قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ان حفاظ کو قبول فرما جو محنت کر کے ہمیں تراویح سناتے ہیں، اے ان اساتذہ کو بھی قبول فرما جو ان کے پیچھے محنتیں کر رہے ہیں، ان فیاضوں کو بھی قبول فرما جو ان سب کے پیچھے محنتیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ کائنات کے ایک ایک فرد کو اے اللہ جو تیری مخلوق کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ایمان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر ایک کو تو قبول فرما لے، ہر ایک کو تو قبول فرما لے۔ اے رب تو ہماری ضرورتوں سے سب سے زیادہ واقف ہے کہ ہمیں کیا ضرورتیں ہیں۔ اے اللہ اپنے دستے غیب سے پوری فرما دے، عافیت کے ساتھ پوری فرما دے، عافیت کے ساتھ پوری فرما دے۔ بے نکاحوں کے نکاح کے غیب سے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کے غیب سے فیصلے فرما دے۔ جوان مرد اور جوان عورتوں کو اے اللہ ان کی مناسب نیک صورت اور نیک سیرت جوڑے نصیب فرما دے۔ اے اللہ نیک صورت اور نیک سیرت جوڑے نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری بستی کو قبول فرما لے، ہماری بستی کو قبول فرما لے۔ ہم سب کو عافیت کے ساتھ زندگی کے آخری لمحے تک کے لیے تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ کسی کا تیری ذات کے علاوہ محتاج نہ بنا، تیری ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، تیری ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اللہم اغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم عرب کے حالات پھر دوبارہ اے اللہ دگرگو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہونے کے اے اللہ اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے رشتے توڑے جا رہے ہیں۔ اے رحیم رب، اے رشتے جوڑنے والے رب، ان کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان حکمران کو اسلامی ذہن نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان حکمران کو اے اللہ دینی ذہن عطا فرما کر اس کے مطابق چلنے والے بنا دیجئے، اس کے مطابق چلنے والے بنا دیجئے۔ اے اللہ عیسائیت اور یہودیت کی چالوں سے ان چند حکمرانوں کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، ورنہ خطے کا امن اے اللہ چکنا چور ہونے جا رہا ہے۔ اے ربا تو جانتا ہے دشمنوں کی سازشوں کو تو بیکار کرنے کے اوپر قادر ہے۔ اے اللہ وہ اپنا مکر کر رہے ہیں، وانت خیر الماکرین، اور تو بہترین مکر و تدبیر کرنے والا ہے، تو بہترین مکر و تدبیر کرنے والا ہے۔ اے اللہ پورا اسلامی اور عربی خطہ گویا دو حصوں میں تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اے اللہ بڑی تشویش، اے اللہ بہت ہی فکر مندی کا وقت آ چکا ہے۔ اے ربا ہم نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے تیری کیا حکمتیں ہیں، تیری کیا مصلحتیں ہیں، لیکن ہم اتنا ضرور اے اللہ مانگتے ہیں تجھ سے کہ جو بھی حالات پیش آئے اے اللہ اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے اس کو خیر بنا دیجئے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس کو خیر بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت مقدر فرما دے، حرمین شریفین کی بار بار زیارت مقدر فرما دے، حرمین شریفین کی زیارت بار بار مقدر فرما دے۔ اے اللہ تیرے رسول کے روزے کے اوپر مقبول صلاۃ و سلام پیش کرنے کی بار بار سعادت نصیب فرما، بار بار سعادت نصیب فرما، تیرے راستے کی موت نصیب فرما، جنت البقیع کی تدفین نصیب فرما، تیرے راستے کی موت نصیب فرما، جنت البقیع کی تدفین نصیب فرما۔ اے اللہ جنت البقیع کی تدفین نصیب فرما۔ اے اللہ ہر حال میں اپنا فضل عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما، انبیاء اولیاء شہداء صدیقین صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما، سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.